السلام علیکم گائز، یہ میرا چینل ہے دا لرننگ لیب۔ آپ سب میرے چینل کو اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، سب کے ساتھ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اچھا، آج میں آپ کے ساتھ ایک نیو اسٹوری لے کر آئی ہوں جو ایک لڑکی کی ہے جس کو اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ گھمنڈ ہے۔ جب دیکھو وہ اپنے بالوں کی تعریف کرتی رہتی ہے اور لوگوں سے بھی کرواتی رہتی ہے۔ وہ اپنی نانی کے ساتھ اور اپنی ایک چھوٹی سی مانو بلی ہے اس کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں۔ یہ 3 لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں اور یہ عزہ نام ہے اس لڑکی کا۔ جب دیکھو یہ مرر کے آگے بیٹھی رہتی ہے اور اپنے بالوں کی تعریفیں کرتی رہتی ہے اور ہر آتے جاتے ہر آدمی سے بھی کرواتی رہتی ہے اپنے بالوں کی تعریف، اور اپنی بلی کے ساتھ بھی بیٹھی رہتی ہے اور اس کو بھی یہی پوچھتی رہتی ہے کہ میرے بال کتنے پیارے ہیں۔ اور اس کی نانو جو ہے یہ اپنی نانو کے پاس رہتی ہے، تو اس کی نانو جو ہے ان کے سامنے بھی ایسے ہی کرتی ہے، اور بس اس کا ایک پسندیدہ کام ہے بس سونا۔ یا یہ اپنے بالوں کی تعریفیں کرتی رہے گی اور یا یہ سوتی رہے گی، بس یہ 2 کام ہے اس کے۔ اور یہ جو ہے اس کی ایک فرینڈ بھی ہے، جب بھی وہ اس کے گھر آئے گی تو اس کے سامنے بھی یہ صرف اپنے بالوں کی تعریفیں کرتی رہے گی اور اس کو جیلس کرواتی رہے گی اپنے بالوں کی وجہ سے کہ دیکھو میرے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ حالانکہ وہ اس کی بہت اچھی فرینڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتی ہے اپنے بالوں کی، اس کے سامنے بیٹھ کے واہ واہ تعریفیں کراتی رہتی ہے۔ وہ اس کی بہت اچھی دوست ہے، لیکن اس کی ان حرکتوں پہ وہ اس کو چھوڑ کے نہیں جاتی ہے۔ لیکن جو اس کی نانی ہے وہ چاہتی ہیں کہ یہ سدھر جائے، گھر کا کام وغیرہ بھی کیا کرے، نہ کہ صرف اپنے بالوں کی طرف بیٹھی رہے، اور یہ اپنی بلی کو بھی ساتھ لے کر یہ کام کرتی رہتی ہے۔ اس کی نانو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے لیے پریشان ہوتی ہیں، کبھی کبھار اس کو ڈانٹ بھی دیتی ہیں، غصہ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ اس سے پیار سے ہی بات کرتی ہیں۔ اور اس کی نانو جو ہوتی ہیں صبح سے لے کر شام تک اکیلے سارا کام کرتی ہیں، اس کو کہتی رہتی ہیں لیکن مجال ہے یہ کوئی کام کر دے، بس یہ اپنے بالوں کی اور اپنے سونے کی کرتی رہتی ہے۔ تو ایک دن اس کی فرینڈ جو سی ہے عزہ، یہ اس کے گھر آئی اور اس سے بولتی ہے کہ میرے بال کتنے پیارے ہیں۔ وہ کہتی ہے ہاں پیارے ہیں تو کیا کروں میں، اب تمہارے اتار کے اپنے ساتھ لگا لوں۔ پھر وہ بولتی خبردار ایسے سوچنا بھی نہیں کہ میرے بال جو ہیں وہ تم اتار کے اپنے ساتھ لگا لو۔ پھر کہتی اوہ میں ہوں، تمہیں کیا ہے، میرے بال بہت پیارے ہیں، میرے بالوں کی تعریف نہیں میرے بال جو ہیں ان کو برا نہیں کہنا، ایسے بولتی ہے۔ پھر اس کے گھر کے پاس ایک لڑکا رہتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے بین۔ بین جو ہے وہ ہمیشہ غصے میں رہتا ہے، جب بھی دیکھتا ہے یہ اپنے بالوں کی تعریفیں کرتی رہتی ہے، اس لیے اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ ایک دن سوچتا ہے کہ اس کے بال جو ہیں ان کا میں کیا کروں، ایسا میں کیا کروں کہ یہ اتنی زیادہ جو ہواؤں میں اڑتی رہتی ہے وہ یہ زمین میں آ جائے، تو میں ایسا کیا کروں۔ بین ہمیشہ ترکیب لگاتا رہتا ہے اس کو غصہ دلانے کی، اس کو مزہ چکھانے کی۔ تو بین کی ایک فرینڈ ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے عزے، ہاں اس کا نام ہوتا ہے عزے۔ تو عزے کو کہتا ہے کہ عزے کے پاس بھی ایک دن غصے سے آتا ہے کہ دیکھو جب دیکھو یہ اپنے بالوں کی تعریفیں کرتی رہتی ہے، اس کا ہم کیا کریں علاج، ایسا ہم کیا کریں کہ اس کو سکون مل جائے۔ تو عزے جو ہوتی ہے اس کے مائنڈ میں ایک وہ آتا ہے، ایک اس کو خیال آتا ہے کہ ہم اس کے جو بال ہیں ہم اس کو کاٹ دیں تو کیا ہوگا۔ تو وہ یہ سوچتی ہے، اور بہن کو اس کی یہ والی آئیڈیا بہت پسند آتا ہے۔ بہن کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم اس کے بال ہی کاٹ دیتے ہیں، تو نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ تو عزے جو سی ہوتی ہے وہ بہن کو ایک کٹر دے دیتی ہے، یہ لو تم جاؤ اور اس کا بال جو ہے وہ کاٹ دو۔ تو ایک رات کو جو عزہ ہوتی ہے وہ سو رہی ہوتی ہے، تو بہن جا کے اس کے جو ہوتے ہیں بال وہ کاٹ کے تو لے آتا ہے، اس کی وہ جو لٹیں ہوتی ہیں آگے سے لگی ہوئی وہ ساری کاٹ کے لے آتا ہے۔ تو عزہ جو ہوتی ہے وہ سوئی ہوتی ہے، وہ نہیں اٹھتی۔ جب صبح ہوتی ہے تو جب اس کی نانو چلا چلا کر اس کو جگا رہی ہوتی ہے، تو پھر جا کے عزہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ عزہ کہتی ہے کیا ہے آپ کو، جب دیکھو مجھے جگاتے ہی رہتے ہیں۔ تو پھر عزہ اٹھ جاتی ہے، تو اٹھ کے وہ روز کی طرح اپنا آئینے میں دیکھتی ہے اپنا چہرہ، تو بیٹھ کے رونے لگ جاتی ہے اور زور سے چیختی ہے، چلاتی ہے میرے بال کہاں گئے۔ پھر نانو کو بلاتی ہے کہ آپ نے میرے بال کاٹ دیے نا۔ پھر وہ کہتی ہے بیٹا میں تم سے تنگ ضرور ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے بال میں نے ہی کاٹ دیے، میں نے تمہارے بال نہیں کاٹے، میں نے کیوں کاٹنے تھے۔ پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بہن کی کام ہے۔
پھر وہ نا اپنی نا ایک وہ اولڈ ایک لیڈی ہوتی ہے نا، اس کے پاس چل جاتی ہے، جو اس کی بہت پرانی فرینڈ ہوتی ہے. وہ اس کے مائنڈ میں آتی ہے کہ وہ میری ہیلپ کر دے گی، تو یہ پھر اس کے پاس چلی جاتی ہے اور نا اس کو جا کے کہتی ہے کہ نا تم نا اپنے وہ جو فرینڈ ہے نا تمہارا جون، اس کو بولو کہ نا بہن سے میری نا وہ میرے ہیئرز لے آئے جو اس نے کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیے ہیں. پھر نا جو اس کی وہ فرینڈ ہوتی ہے وہ پہلے تو منع کر دیتی ہے، کہتی ہے نہیں وہ نہیں مانے گا. تو نا پھر کہتی ہے کہ نا پلیز تو میری پیاری سی اچھی سی بہن ہو نا، پلیز مانتی ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے سامنے اپنے بالوں کی بہت زیادہ اوور تعریفیں کرتی تھی، پلیز میری یہ ایک ہیلپ کر دو. پھر اس کی فرینڈ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں نا کہوں گی اس کو. پھر اس کے بعد اس کی فرینڈ جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے اپنے وہ فرینڈ کے پاس، جاتی ہے جون کے پاس. جون کو کہتی ہے کہ نا میری جو فرینڈ ہے عزا، اس کی لٹ جو ہے وہ بہن لے گیا، تو تم نا اس کے پاس سے جا کر لے آؤ، مطلب میرے جو بال ہیں نا وہ لے کر آؤ. تو بہن کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. بہن جو ان سا ہوتا ہے وہ ویسے نا بہت زیادہ نا مطلب بہادر انسان نہیں ہوتا، ایک بزدل سا انسان ہوتا ہے. بس اس سے جا کے نا ریکویسٹ کرتا ہے، جا کے بہن کو کہتا ہے، بہن کو جا کے کہتا ہے جون کے نا تمہارے پاس جو سی عزا کی لٹ ہے نا وہ واپس کر دو. تو اس کا فرینڈ کہتا ہے، تو بہن کہتا ہے کہ نا میرے پاس کوئی لٹ نہیں ہے. بہن مکر جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس لٹ واقعی نہیں ہوتی، وہ لٹ جو سی ہوتی ہے وہ اس سے گم چکی ہوتی ہے. وہ نا آسمان میں چلی جاتی ہے، وہ ایک سٹار بن جاتی ہے. تو نا بہن کہتا ہے، جون کہتا ہے بہن کو کہ پلیز واپس کر دو. وہ کہتا ہے میرے پاس ہوگی تو دوں گا، وہ تو گم ہو گئی ہے. پھر نا بہن جون سا ہوتا ہے وہ جون جو ہے وہ واپس آتا ہے اپنی فرینڈ کے پاس، آ کر اس کو کہتا ہے کہ ہاں اس کے پاس تو کوئی لٹ نہیں ہے، وہ لٹ تو کہتا ہے گم ہو گئی ہے. پھر نا جون سی ہوتی ہے فرینڈ ہوتی ہے، وہ جا کر اپنی فرینڈ عزا سے کہتی ہے کہ نا تمہاری جو لٹ ہے نا وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ نا اوپر چلی گئی ہے، آسمان پہ چلی گئی ہے اور وہ ایک سٹار بن گئی. پھر جون سی ہوتی ہے عزا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہے نا، اور پھر سے رو رہی ہوتی ہے کہ میرے بال چلے گئے. وہ رو رہی ہوتی ہے نا، مطلب سیڈ ہوتی ہے، اداس ہوتی ہے، اس کے بال جو گم گئے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ نا عزا کی نا جو ہوتی ہے نا نانو، وہ اس کے پاس آتی کہتی ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، بال ہی تھے چلے گئے پھر سے آ جائیں گے نا. ایسے اس کو خوش کرتی ہیں اور پھر اس کو اپنے ساتھ کام پہ لگا لیتی ہیں. اور پھر اس کے بعد نا عزا کو پتہ چل جاتا ہے کہ نا یہ جو بیوٹی ہوتی ہے نا نیچرل بیوٹی ہوتی ہے وہی سب کچھ ہوتی ہے. سوری نیچرل بیوٹی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے جو ہمیشہ سے ساتھ رہتی ہے. ہمیشہ انسان کو اپنی انر بیوٹی دیکھنی چاہیے، نہ کہ آؤٹر تو کبھی بھی خراب ہو جاتی ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ سب باتیں اس کی نانو اس کو سمجھاتی ہیں، اس کو سب سمجھ آ جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ پھر روزمرہ کے کام کرتی ہے اپنی نانو کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ خوشی غمی سب کچھ شیئر کرتی ہے، اور اپنی یہ جو ان سی فیک امیجنری جو ہوتی ہے نا دنیا ہوتی ہے اس سے باہر آ جاتی ہے. تو گائز میرے چینل کو پلیز لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اینڈ شیئر کر دیں اپنے سارے فرینڈس کے ساتھ. تھینک یو.